احنف بن قیس بیان کرتے ہیں کہ میں امیر شام کے پاس گیا۔ اس نے میرے سامنے کھانے کے لیے بہترین انتظام کیا۔ بہت سے کھانوں کے ساتھ ایک ایسی غذا میرے سامنے پیش کی گئی جس کے بارے میں نہیں جانتا تھا کہ وہ کون سی غذا ہے۔ میں نے پوچھا کہ یہ کون سی غذا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ مرغابی کا رودا ہے، جس کو مغز سے پر کیا گیا ہے اور روغن پستہ سے بھونا گیا ہے اور اس پر سفید شکر کو ڈالا گیا ہے۔ میں نے رونا شروع کیا۔ امیر شام نے پوچھا کہ کیوں رو رہے ہو؟ میں نے کہا مجھ کو علی ابن ابی طالب علیہ السلام یاد آ گئے۔ ایک دن میں ان کے پاس تھا کہ روزے کے افطار کا وقت آیا۔ آپ نے میرے سامنے ایک مہر شدہ تھیلی رکھی۔ میں نے عرض کیا مولا اس میں کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اس میں جو کا دلیا ہے۔ میں نے پوچھا اس پر آپ نے مہر کیوں لگا رکھی ہے؟ تو آپ نے فرمایا مجھے ڈر تھا کہ میرے گھر کے افراد اس میں روغن نہ ڈال دیں۔ میں نے عرض کیا کہ کیا روغن ڈال کر کھانا حرام ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، ائمہ حق پر واجب کیا گیا ہے کہ وہ ایسی غذا کھائیں کہ کوئی فقیر ان کی غذا دیکھ کر حسرت نہ کرے اور اس کا فکر اس کے شکم میں جوش نہ دے۔ امیر شام نے کہا کہ تو نے اس کا ذکر کیا ہے جس کے فضائل کا کوئی منکر نہیں۔ آپ عاد کے بھائی ہود علیہ السلام کا ذکر کریں جب انہوں نے اپنے قوم کو احقاف کے مقام پر خبردار کیا تھا۔ احقاف ایک علاقہ ہے ہود کے علاقوں میں جس میں 4 شہر تھے۔ شقوق اور اجفر کے مقام تک پھیلا ہوا تھا اور یہ علاقہ 4 منازل پر مشتمل تھا۔ شقیق اور اجفر مکہ کے راستے میں آنے والے 2 مقام ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ علاقہ امان اور حضر موت کے درمیان واقع ہے۔ معتصم عباسی کا دور تھا اور اس نے بطانیہ کے علاقے میں کنواں کھودنے کا حکم دیا۔ 300 فٹ تک یہ کنواں کھودا گیا مگر پانی نہ نکلا۔ اس نے کھدائی کو رکوا دیا۔ جب متوکل برسر اقتدار آیا تو اس نے دوبارہ اس کنویں کی کھدائی کا حکم دیا کہ اس کو اتنا گہرا کھودا جائے کہ پانی نکل آئے۔ لوگوں نے دوبارہ اس کنویں کی کھدائی شروع کر دی، یہاں تک کہ 100 آدمیوں کے قد کے برابر کھودا گیا مگر پانی نہ نکلا۔ نیچے سے ایک چٹان ظاہر ہوئی اور جب کھدال سے اس کو توڑا گیا تو اس سے اس قدر ٹھنڈی ہوا نکلی کہ جو لوگ وہاں کام کر رہے تھے وہ سب مر گئے۔ متوکل کو اس بارے میں جب خبر دی گئی اور اس نے لوگوں سے پوچھا تو کسی کو اس بارے میں کوئی علم نہیں تھا۔ اس نے امام علی نقی علیہ السلام کو خط لکھا اور اس کے بارے میں سوال کیا۔ آپ نے جواب دیا کہ یہ علاقہ احقاف کے شہروں کا علاقہ ہے اور وہ قوم عاد کے شہر تھے جن کو اللہ نے تیز ترین ٹھنڈی ہوا سے ہلاک کیا تھا۔ اور دوسری روایت علی بن یقطین نے بیان کی ہے کہ ابو جعفر منصور نے یقطین کو حکم دیا کہ قصر عبادی میں ایک کنواں کھودا جائے۔ کنویں کی کھدائی جاری تھی کہ ابو جعفر مر گیا اور اس کے بعد مہدی نے اس کھدائی کو دوبارہ جاری کروایا اور حکم دیا کہ کھدائی اس وقت تک جاری رکھی جائے جب تک پانی نہ نکل آئے، خواہ بیت المال کا سارا مال خرچ ہو جائے۔ علی بن یقطین نے کنویں کی کھدائی میں مدد کے لیے مہدی کے بھائی ابو موسیٰ کو بلا لیا۔ کنویں کی کھدائی جاری تھی کہ زمین میں ایک سوراخ ہو گیا اور اس سوراخ سے ایک ہوا برآمد ہوئی جو اس قدر ٹھنڈی تھی کہ جس سے ڈر کر سب وحشت زدہ ہو گئے۔ ابو موسیٰ کو جب اس کی خبر ہوئی تو اس نے کہا کہ مجھے اس کنویں کی تہ میں اتارا جائے۔ اس کو اونٹ کے ایک کجاوے میں بٹھایا گیا اور کنویں میں اتارا گیا۔ کنویں کی تہ میں پہنچ کر اس نے کنویں کی گہرائی سے ہوا کی آواز کو سنا۔ اس نے حکم دیا کہ سوراخ کو کھلا کیا جائے۔ جب اس سوراخ کو کھلا کیا گیا تو اس نے اس سوراخ میں 2 آدمیوں کو اتارا اور کہا کہ مجھے بتاؤ کہ اس کے نیچے کیا ہے۔ وہ دونوں فرد نیچے گئے، کچھ مدت نیچے رہے، رسی کو ہلایا، انہیں واپس اوپر لایا گیا۔ ان دونوں نے کہا کہ ہم نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ جس میں مرد، عورتیں، بچے، گھر اور ان کے برتن اور سارا سامان پتھروں میں تبدیل ہو چکے ہیں۔ مردوں اور عورتوں کے جسموں پر لباس تھے، ان میں کچھ کھڑے، کچھ لیٹے اور کچھ ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے۔ جب ان کے کپڑوں کو مس کیا گیا تو وہ بوسیدہ ہو چکے تھے لیکن ان کے گھر قائم تھے۔ ابو موسیٰ نے اس بارے میں مہدی کو لکھا اور مہدی نے مدینہ میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو لکھا اور گزارش کی کہ وہ آئیں اور بتائیں کہ یہ کیا معمہ ہے۔ آپ تشریف لے گئے تو آپ کے سامنے سب کچھ بیان کیا گیا۔ آپ خوف خدا سے بہت روئے اور فرمایا اے بادشاہ، یہ قوم عاد کا بقیہ ہے کہ جن پر خدا غضبناک ہوا۔ یہ اصحاب احقاف تھے جن کے گھروں کو ان پر گرا دیا گیا تھا۔ قوم عاد کی طرف جو نبی مبعوث ہوئے تھے وہ حضرت ہود علیہ السلام ہیں۔ ان کی قوم کی بستیوں میں بہت زیادہ قدرت کی جانب سے نعمتیں پائی جاتی تھیں مگر وہ سب
برائیوں میں ملوث ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے 7 سال تک بارش روک لی۔ اس کے نتیجے میں وہاں قحط سالی پیدا ہو گئی، ان کی ساری نعمات زائل ہو گئیں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ان سے فرمایا تم اپنے رب کے سامنے استغفار کرو، پھر تم اسی کی طرف پلٹ کر جانے والے ہو۔ سورہ ہود آیت نمبر 52۔ لیکن اس قوم والے ایمان نہ لائے بلکہ اور سرکشی اختیار کی۔ اللہ نے اپنے نبی جناب ہود علیہ السلام کی طرف وحی نازل کی کہ ان لوگوں پر فلاں ماہ، فلاں وقت، فلاں دن عذاب آئے گا۔ وہ ایک ہوا ہوگی جس میں دردناک آواز ہوگی اور وہ دردناک عذاب بھی۔ جب وہ وقت آیا تو ان لوگوں نے ایک بادل کو دیکھا جو ان کی طرف آیا تھا۔ وہ بہت خوش ہوئے کہ یہ بادل ہم پر بارش برسائے گا۔ جناب ہود علیہ السلام نے ان سے کہا اس میں تمہاری موت ہے، یہ وہ عذاب ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا، جو اپنے رب کے حکم سے ہر چیز کو تباہ و برباد کر دے گا۔ اس آیت کے الفاظ عام ہیں مگر مراد خاص ہے کہ یہ عذاب ہر اس چیز کو تباہ کر دے گا جو ان کی بستیوں میں ہوگی۔ گزشتہ امتوں کی ہلاکت کی خبریں حقیقت میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈرانے کے لیے تھیں۔ ان کے لیے آنکھیں، کان اور دل قرار دیے گئے ہیں، تب بھی یہ کفر کرتے ہیں۔ انہوں نے کفر کیا تو ان پر عذاب نازل کیا گیا۔ آپ بھی ان کو ڈرائیں، ان پر بھی عذاب نازل ہو جائے گا۔ پھر اللہ قریش کے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے فرماتا ہے ہم نے ان کے ارد گرد کی بستیوں کو بھی ہلاک کر دیا اور بار بار یہ ظاہر کیا، یعنی کبھی قوم عاد، کبھی قوم صالح، کبھی قوم لوط پر ہم نے اپنے عذاب کو نازل فرمایا اور اسے ہم نے قرآن پاک میں بیان کیا، اور آج تک نسل در نسل لوگ ان واقعات کو بیان کر رہے ہیں۔ قوم ہود کے لوگ راستوں اور بلندیوں پر مینارے بناتے تھے، ان پر چڑھ کر بیٹھتے تھے تاکہ جو کوئی ادھر سے گزرے اس سے مذاق اور مسخرہ پن کریں، ان کا مذاق اڑائیں۔ کبوتروں اور اپنی تفریح کے لیے برجیاں بناتے، بڑے بڑے محل، قلعے اور مستحکم عمارتیں بناتے کہ ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ لوگوں پر سخت ظلم و ستم اور سختی کرتے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ان سے کہا کہ خدا سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اس خدا کے شکر گزار بندے بنو جس نے تمہیں ہزار ہار نعمتوں سے نوازا ہے۔ میں تمہیں ایک سخت روز کے عذاب سے ڈراتا ہوں۔ ان لوگوں نے کہا کہ کیا تم ہم لوگوں کو ہمارے خداؤں سے بہکانے آئے ہو؟ اچھا تو ہمارے لیے جس عذاب کا وعدہ کرتے ہو لے آؤ۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ایک احاطہ بنایا جس میں آپ اور وہ لوگ جو آپ پر ایمان لائے تھے پناہ گزین ہو گئے تھے، اور وہ ہوا ان لوگوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکی جس نے پوری قوم کو تباہ و برباد کر دیا۔ یہ ہوا قوم عاد کو اٹھا کر اس قدر بلند کرتی تھی کہ وہ ٹڈی کی مانند معلوم ہوتے تھے، پھر ان کو سر کے بل پہاڑوں پر پٹکتی تھی جس سے ان کی ہڈیاں چور چور ہو جاتی تھیں۔ انہوں نے جو بلند و بالا اور مضبوط عمارتیں بنائی تھیں وہ بھی ان کی حفاظت نہ کر سکیں۔ جب وہ لوگ ان عمارتوں میں اپنی حفاظت کے لیے داخل ہوتے تھے تو ان کے پیچھے ہوا بھی داخل ہوتی تھی اور ان کو باہر نکال کر اڑا لے جاتی تھی۔ اور جب ہم جنات کے ایک گروہ کو آپ کے پاس لے آئے کہ قرآن سنیں، ان آیات کا شان نزول یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبلیغ دین کے لیے بازار عکاظ گئے۔ آپ کے ساتھ حضرت زید بن حارثہ تھے۔ کسی نے بھی آپ کی تبلیغ کو قبول نہ کیا۔ آپ وہاں سے مایوس ہو کر مکے کی طرف واپس آ رہے تھے جب آپ کا گزر وادی مجنہ سے ہوا تو آپ وہاں رک گئے اور نماز تہجد پڑھی۔ اسی دوران وہاں سے جنات کے ایک گروہ کا گزر ہوا۔ جب انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاوت کی آواز سنی تو رک گئے اور بڑی توجہ سے کلام الہی کو سننے لگے، ایک دوسرے کو خاموش رہنے کی تلقین کی۔ تلاوت کو سننے کے بعد یہ گروہ اپنی قوم کے پاس آیا اور انہیں تبلیغ کی اور کہا کہ اے ہماری قوم، ہم نے ایک کتاب سنی ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل ہوئی ہے اور وہ سابقہ کتابوں کی تائید کرتی ہے۔ وہ کتاب حق اور صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ اے ہماری قوم، خدا کے پیغمبر کی آواز پر لبیک کہو اور اس پر ایمان لے آؤ۔ خدا تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا، تمہیں دردناک عذاب سے پناہ دے گا، اور جو کوئی اللہ کے نبی کی بات نہ مانے تو وہ زمین پر رہ کر اللہ کو عاجز نہ کر سکے گا۔ ایسے لوگ گمراہی میں ہیں۔ پھر وہ لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کیا۔
آپ نے انہیں شریعت اسلام کے ضروری مسائل کی تعلیم دی۔ جنات کے قبول اسلام کے واقعے کو اللہ نے سورہ جن میں بھی بیان کیا ہے۔ حضور اکرم نے ان پر ان کی قوم کے ایک فرد کو حاکم مقرر کیا تھا۔ اس کے بعد جنات اکثر و بیشتر حاضر ہو کر تعلیم دین حاصل کرتے تھے۔ حضور اکرم نے ان کی تعلیم و تربیت کا کام جناب مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے سپرد کیا، چنانچہ آپ نے انہیں تعلیم دی۔ جنات میں مومن، کافر، یہودی، عیسائی، ہر طرح کے افراد پائے جاتے ہیں، اور ان کے مورث اعلیٰ کا نام جان تھا۔ ایک یہودی نے حضرت علی علیہ السلام سے سوال کیا کہ کیا حضور اکرم کے لیے بھی جنات مسخر کیے گئے جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے کیے گئے تھے؟ امیر المومنین نے فرمایا، یہ سچ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے جنات مسخر کیے گئے تھے، لیکن وہ مسخر ہو کر بھی اپنے کفر پر قائم رہے، جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے والے جنات ایمان لے آئے تھے۔ حاضر ہونے والے جنات 9 تھے، ان میں سے ایک جن کا تعلق نصیبن سے تھا اور 8 جنات کا تعلق بنی عمرو بن عامر سے تھا۔ نمبر 1 کا نام صفا، دوسرے کا نام مزہ، تیسرے کا نام حملکان، چوتھے کا نام مرزبان، پانچویں کا نام مازمان، چھٹے کا نام حازب، ساتویں کا نام حزب اور 8ویں کا نام عمرو تھا۔ یہ وہ جنات ہیں جن کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورہ احقاف میں کیا۔ جب انہوں نے قرآن سن لیا تو وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس وقت آپ وادی نخل میں تھے۔ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معذرت کی، کیونکہ وہ انسانوں کی طرح یہ سمجھتے تھے کہ اب اللہ کسی کو نبوت کے لیے مبعوث نہیں کرے گا۔ پھر وہ اپنی قوم میں گئے اور انہیں دین اسلام تعلیم دی۔ چنانچہ قوم جنات میں سے 71,000 جنات نے اسلام قبول کیا۔ وہ سب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ، جہاد اور مسلمانوں کی بھلائی کی شرائط پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کی، اور انہوں نے معذرت کی کہ اب تک وہ غلط باتیں کہتے تھے، اور یہ شرف اور فضیلت حضرت سلیمان علیہ السلام کے شرف سے کئی گنا زیادہ ہے۔ قوم جنات کی ایک خاتون جس کا نام افرا تھا، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی تھی اور آپ کی گفتگو جا کر اپنی قوم کو سناتی تھی۔ ایک مرتبہ حسنین کریمین باغ بنی نجار میں سو گئے۔ حضور اکرم ان کی تلاش میں نکلے۔ باغ بنی نجار میں پہنچے تو دیکھا کہ دونوں شہزادے سو رہے ہیں اور ایک بہت بڑا اژدہا ان کا پہرا دے رہا تھا۔ اس کے 2 پر تھے۔ اس نے ایک سے امام حسن علیہ السلام کو ڈھانپ رکھا تھا اور دوسرے پر سے امام حسین علیہ السلام کو۔ حضور اکرم کو دیکھ کر وہ واپس چلا گیا اور جاتے جاتے اس نے کہا کہ پروردگار، گواہ رہنا اور اپنے ملائکہ کو بھی اس بات کا گواہ بنانا کہ میں نے تیرے نبی کے دونوں شہزادوں کی حفاظت کی ہے اور انہیں تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کیا ہے۔ حضور اکرم نے پوچھا، تو کون ہے؟ اس نے کہا، یا رسول اللہ، میں قوم جنات کا قاصد بن کر آپ کے پاس آیا ہوں۔ حضور اکرم نے پوچھا، کون سے جنات کے قاصد ہو؟ اس نے عرض کیا کہ میرا تعلق نصیبن کے بنی ملیح سے ہے۔ ہمیں کتاب اللہ کی ایک آیت بھول گئی تھی۔ میری قوم نے مجھے آیت کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں بھیجا تھا۔ جب میں یہاں پہنچا تو ایک منادی نے مجھے ندا دے کر کہا کہ اے سانپ، یہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہزادے ہیں، تمام آفات و بلیات سے ان کی حفاظت کر